जी, आप तमाम सब मेंबरान पे हक़ ताला की सलामती जी। रसूल खान साहब हमारे दीगर मेंबरान, ये हुज़ूर से हमारा राब्ता भी नहीं हो रहा, तो मैसेजेज़ उनको मौसूल हो चुके हैं। जैसे ही वो तशरीफ़ फ़रमा होते हैं हमारे साथ, तो हम आज की नशिस्त का आगाज़ करेंगे। तो अभी जब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं, मैं अपना एक रूहानी इरशाद आप सबके गोशगुज़ार करना चाहूँगा, अ, आप लोगों की इजाज़त से। तो अ, हमारे कुछ मेंबरान मेरे साथ इधर दूसरे ग्रुप में भी बैठे बैठे हैं, तो वो भी अ, हमारे साथ हैं। उन सबका आपको आबाना सलाम, और खुदा की ज़ात इन सबको, उनके मामले पाकिस्तान में, जो पूरी दुनिया में जहाँ भी वो हैं, उनकी ये रुकावटें, बंदिशें दूर फरमाएँ, उनके लिए ये रास्ते आसान करवा दें। तो जी, हमारे अ मामले तो अभी कुछ थोड़े से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से साउथ अफ्रीका में स्लो है, लेकिन खुदा का शुक्र है हमारे काम सभी हो रहे हैं। तो रोज़ का काम, आज का काम हो जाता है, और जो हमारे मेंबरान हैं वो भी जो अपना अपडेट्स देते हैं, खुदा की इनायत से नए लोग आते जा रहे हैं मुझे। तो मैं अपना जी, एक लास्ट वीक में खुदा की ज़ात के साथ मेरा एक रूहानी मुशाहदा हुआ जी, तो वो मैं आपके सामने गोश्तगार करूँगा। अ, मैं जी एक आलम अरवा की बड़ी ही खूबसूरत दुनिया थी, जिसको फ़रिश्ते नई दुनिया के नाम से तारुफ़ करवा रहे थे। तो फ़रिश्ते कमरे में आए जी यहाँ पे, तो मेरी रूह को वो ले गए। हम एक बड़ी ही हसीन दुनिया में पहुँचे, और वहाँ पर अ, हर शख्स के पास उसका पुराना आईडी कार्ड था। जैसे हमारे पास कार्ड होता है, उसका नाम लिखा होता है, वल्दियत, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। तो अ, जो मेरे साथ लोग थे, हम सभी यंगस्टर्स थे, जितने भी थे वहाँ पे नई दुनिया में, सभी जवान थे। लड़के, लड़कियाँ, सभी बिल्कुल सभी अंबिया थे। तो वहाँ जो फ़रिश्ते हमें लेके गए, उन्होंने काफ़ी हमें वहाँ पे सैरो-तफ़रीह करवाई, तारुफ़ करवाया इस दुनिया का, खूबसूरती दिखाई वहाँ की, वहाँ के महल, वहाँ के शॉपिंग मॉल्स, वहाँ के मौसम, एक अजीब नज़ारा था। तो सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि एक रॉयल, हमारा जो बिल्डिंग है वहाँ पे आपका अ, एक ऑफ़िशियल एक कार्ड बनाया जाएगा, आपका नया आईडी कार्ड। उस पर आपकी आइडेंटिफ़िकेशन होगी नई दुनिया की। तो वहाँ क्यू के सामने सबसे पहले मैं खड़ा था, तो फरिश्तों ने मेरा पुराना आईडी कार्ड पूछा, तो मैंने उन्हें वो पुराना आईडी कार्ड दिया। उन्होंने उसको सिस्टम पे अपलोड किया, और वहाँ पे मेरा नाम काट के उन्होंने लिख दिया कि आज से आपका नाम जो है वो खुदा का बेटा है। तो वाह! जब मैंने अपना नाम स्क्रीन पे लिखा देखा, खुदा का बेटा, तो मैं एक सेकंड के लिए इतना, मेरे जज्बात की एक अजीब लहर दौड़ गई मेरे दिल में। और फिर उसके नीचे उन्होंने लिखा परमानेंट एड्रेस, खुदा का दिल। वाह और जी वाह! इसी तरह से उन्होंने सारे रूहानी कवायद दर्ज किए, जिसका ताल्लुक मेरी पिछली दुनिया से मुकम्मल तौर पे कट ऑफ, और एक नई आइडेंटिटी मुझे उन्होंने दी। और इसी तरह से वो अनगिनत जो अंबियात हैं हमारे साथ, उन सबको यही इसी तरह की खुदा का बेटा और खुदा का दिल, ये उनके टाइटल थे, यही उनकी पहचान थी। नई दुनिया के जो नए शहरी थे, वो हमें कार्ड दिए गए। तो एक लड़की भी मेरे साथ वहाँ उस क्यू में आके खड़ी हो गई, तो काफ़ी मेरी उसने लुक आफ्टर की। क्योंकि हर 2 मिनट बाद वहाँ एक अजीब-सा खुदा की ज़ात का, मोहब्बत का एक मौसम बदल जाता था, कि मैं बार-बार मिस्टेक हो जाता था उस दुनिया में। तो वो मुझे सँभालती थी, और दीगर हमारे साथी भी हमारे साथ। तो हम एक अ, इसको शॉर्ट कर देता हूँ, बाकी मैंने लिखा हुआ है तो अपलोड करेंगे हम लोग अनकरीब। तो हम काफ़ी जगहों से गुज़रते हुए एक शॉपिंग मॉल में पहुँचे, जहाँ पे हमें कहा गया कि आप जाएँ, और इस कार्ड पे आप जो चाहें आप खरीद सकते हैं। तो आपका जो अकाउंट होगा, वो इसके साथ
ریلیٹڈ ہوگا جو بھی آپ خریدیں گے، تو یہ آئی ڈی آپ کی پہچان ہے ہر طرح سے۔ تو ہم نے جو چاہا خریدا، پھر ہم کیو میں دوبارہ اس لائن میں آ گئے، اس کاؤنٹر پہ خریداری کرنے کے بعد۔ تو جب میں کارڈ سوائپ کرنے لگا ہوں، تو یہاں بھی میں سب سے آگے اس کیو میں، اس لائن قطار میں سب سے آگے تھا، اور جب میں کارڈ سوائپ کرنے لگا ہوں تو میرے یہ دل میں خیال آیا کہ یہ تو آئی ڈی کارڈ ہے، یہ اس کو کیسے کوئی سوائپ کرے گا؟ لیکن انہوں نے کہا ہے چلتا ہے تو پھر چلے گا، چلتا ہوگا۔ تو میں نے آگے مشین کے ساتھ وہ کارڈ سوائپ کرنے لگا ہوں، تو میرے ہاتھ کے سامنے ایک ہاتھ آ گیا، اس نے میرا ہاتھ پیچھے کر کے تو اپنے ہاتھ میں جو اس شخص کے کارڈ پکڑا ہوا تھا وہ اس نے سوائپ کر دیا، یعنی کہ اس نے اپنا کارڈ سوائپ کر دیا۔ تو کارڈ سوائپ کرنے کے بعد وہ شخص کاؤنٹر کی دوسری طرف جا کے کھڑا ہو گیا سامنے۔ تو جب میں نے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ حق تعالیٰ کی ذات تھی۔ تو انہوں نے اپنا کارڈ وہاں پہ سوائپ کیا اور کہا کہ بڑی محبت سے کہ یور ویج ہیز بین پیڈ۔ تو میں بہت خوش ہوا اندر سے، اور ایک عجیب ایک ہلچل سی میرے دل میں، خوشی کی کے جذبات تو تھے، اب خوشی کی انتہا بھی تھی۔ تو وہ میں نے اس لڑکی کو بھی جو میرے ساتھ خاتون تھی کہا کہ آپ بھی اپنا سامان آگے کر دیں، کیونکہ خدا کی ذات نے ہمارا بل پے کر دیا۔ تو وہ جو لڑکی تھی اس نے بڑی ہی محبت سے نا میری طرف دیکھا، اور اس نے آنکھوں میں ہی اس نے مجھے جواب دیا کہ خدا کی ذات نے صرف تمہارا ہی نہیں، میرا بھی اور اس قطار کے اندر ہر شخص کا بل پے کر دیا، تو میری فکر مت کرو، خدا کی ذات کی طرف دھیان کرو۔ تو میں نے خدا کی ذات کی طرف دیکھا، تو انہوں نے ایک بڑا ہی، میں نے وہ لکھ دیا ہے، اب میں بولنے کی کوشش کروں گا اگر مجھے لفظ بلفظ یاد رہا۔ تو خدا کی ذات سب کو خوش آمدید کہہ رہے تھے کہ تم سب کا میری نئی دنیا میں خوش آمدید ہے، تم آج سے تم صرف میرے ہو، اور میں تم سب کا ہوں، جو کچھ میرا ہے وہ تمہارا ہے، اور اس دنیا میں ہر چیز تمہاری ہوگی ایز لانگ یو بلونگ ٹو می۔ تو خدا کی ذات نے یہ ہر شخص کو کہا جو خدا کے سامنے سے گزر رہا تھا، اس کاؤنٹر کے سامنے سے ہر شخص کو کہہ رہے تھے کہ تو میرا ہے، تو میرا ہے، تو صرف میرا ہے، اور بڑے جذبات کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ ہر شخص کو بتا رہے تھے، اور خوش آمدید کہہ رہے تھے ہر شخص کو۔ تو ہم وہاں سے گزرتے 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 اس دنیا سے، یہ بڑا ہی میرے لیے خوشی کا ایک موسم تھا وہاں پہ، جو میں نے مشاہدہ الہی کیا کہ خدا کی ذات نے یہ ہم جتنے بھی لوگ خدا کی بازیات سے جڑے ہیں، جناب حضرت قبلہ زاہد علیہ السلام کے توسط سے، ان کی تعلیمات سے، ان کی نگاہ کرم سے ہم پہ یہ انعام کیا ہے، ہمیں یہ اعزاز دیا ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی بادشاہت کی نئی دنیا کے اس نئے دور کا پہلا سٹیزن شپ دے دیا کہ تم اس نئی دنیا کے ساتھ تمام کوہ مکاں جڑے ہیں، ان سب کی سٹیزن شپ، تم جہاں چاہو جو چاہو سب کچھ تمہارا ہے اگر تم صرف میرے ہو۔ تو بہت شکریہ جی، آپ نے یہ روحانی مشاہدہ سنا۔ تو ان قریب خدا کی ذات نے چاہا تو یہ کتاب کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا جی، تو کتاب بھی 1-2 دن میں وہ شیئر ہو جائے گی۔ تو بہت شکریہ جی آپ کے سننے کا۔ اگر کوئی دوست کوئی بات کرنا چاہے، کوئی اپنا روحانی مشاہدہ پیش کرنا چاہے، تو سہیل خان صاحب یو کین ٹیک اوور فرام می۔ تھینک یو سو مچ۔ جی خدا کا سلام ہو۔ جی خدا کی سلامتی جی۔ نسیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی سب اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ جی خدا کی سلامتی جی، بہت شکریہ اطہر بھائی، آپ کا مشاہدہ جو سنا ہے یہ بس خوشخبریاں ہیں جی آنے والی انسانیت کے لیے، اور ان کے لیے جو آپ کے توسط سے آئیں گے جی، خدا کے بیٹا اور بیٹی، اور وہ برکتیں پائیں گے جی۔
یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے، اور بس یہی زندگی کا مقصد ہے جی، کیونکہ زندگی خدا نے شرطوں پہ عمل کرنے کے لیے نہیں بنائی تھی، بلکہ زندگی خدا نے محبت کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے بنائی تھی، تاکہ انسان خدا کو سیکھ سکے، خدا کے متعلق جان سکے کہ خدا جو ہے اس نے وہ جو ایک وقت گزارا ہے کائناتوں میں اور اس سے پہلے، وہ کیا ہے. یہ زندگی اس کا مقصد ہے جی. یہ بس سارے نشان اسی طرف جا رہے ہیں. میں نے بھی ایک مشاہدہ کیا تھا جی کہ چند دن پہلے کی بات ہے، اس میں خدا کی ذات نے مجھے میرا ایک روپ دکھایا جو عالم ارواح میں مجھے ملے گا، کہ وہ روپ بڑا ہی عجیب تھا. لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ کون ہے. وہ سمجھ رہے تھے کوئی پرندہ ہے، کوئی عام چیز ہے. تو لیکن میں وہاں پہ موجود تھا اور میری فیلنگز بالکل انسانوں والی تھی. تو میں نے پھر دیکھا کہ وہاں حضور آئے ہیں، اور حضور آ کے جب کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ، تو ان کا دھیان میری طرف نہیں تھا، لیکن انہوں نے مجھے آواز دے کے کہا کہ سورج ہے تو سامنے آ جا، سامنے آ جا. تو جب حضور نے یہ کہا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور ساتھ ہی مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وہاں پہ جتنے لوگ تھے ان میں سے کوئی نہیں جان سکا، نہ پہچان سکا. تو حضور کی نگاہ جو ہے وہ اتنی ہے کہ انہوں نے مجھے فوراً پہچان لیا. اور اس کے بعد خدا کی اطلاع کا میں نے گولڈن نور دیکھا. جب میں اصل روپ میں آنے لگا تو وہ روپ گولڈن نور سے پھر میں اصل روپ میں آیا ہوں. تو یہ جتنے بھی خدا کی ذات میں مشاہدات دے رہی ہے جی، یہ بس خوشخبری ہیں انسانیت کے لیے، اور یہی برکتیں ہیں جو نئی نسلوں کو حضور قبلہ زاہد علیہ السلام سے کے ذریعے سے ملیں گی. اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم بھی عام سے لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی ہمارا کوئی کمال ہے، لیکن جو خدا کے دل کے اوپر جو عنایات ہوئی ہیں، بس ہم نے ان کو سنا ہے، صدقے دل سے سنا ہے اور انہیں مانا ہے. تو خدا کی ذات نے وہ سارے راز کھول دیے. تو یہ تعالیٰ کی عنایت ہے جیت ہوئی، اور خدا یہ سارے اپنے بیٹا اور بیٹیوں پہ یہ عنایت برقرار رکھی تھی. اور یہ خوشخبری ہے جی، ساری انسانیت یہ سن لے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ خدا کے دل کے نام کے اوپر بہت اچھا جو وقت ہے وہ شروع ہونے والا ہے. تو بھائی بہت بہت مبارک ہو جی، آپ کا روحانی مشاہدہ سنا، خدا کی ذات کا آنا سنا جی، تو بہت ہی زبردست لگا جی. خدا کی سلامتی آپ کی. بہت شکریہ جی برادر خان صاحب، آپ پر بھی تعالیٰ کی سلامتی. اور بڑا ہی اچھا لگا آپ نے جو روحانی مشاہدہ سنایا. خدا کی ذات بالکل آپ نے صحیح فرمایا جی. یہ نشانیاں ہیں جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں حضرت جناب قبلہ صاحب علیہ السلام کے توسط سے، ان کی نگاہ کرم سے، ان کی برکتوں سے. تو میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے سنا. مجھے ابھی تک تینوں ہمارے جو کانٹیکٹس ہیں ان پہ میں رابطہ کر چکا ہوں، اور مجھے رسپانس نہیں آ رہا حضور سے، شاید مصروفیت کے باعث وہ جوائن نہیں کر پا رہے. یہ ہمیں بعد میں بتایا جائے گا. تو اگر ہمارے جو ممبران میں سے کوئی ممبر کوئی بات شیئر کرنا چاہیں، یا کوئی ہم سے کوئی ایسی دل کی بات کرنا چاہے جو ہمیں خدا سے جوڑ دے، تو پلیز آپ کی یہ محبت ہے، آپ ہمیں اپنا دوست، اپنا بھائی، برخوردار، اپنا بچہ، اپنا بزرگ، اپنا ہمسایہ، کچھ بھی سمجھیں. ہم آپ کا گھر ہے اور آپ ہمارا گھر ہے، ایز لوگ خدا کی ذات ہمارا مسکن ہے. تو عوان صاحب اگر آپ ہمیں کوئی بات بتانا چاہیں، کوئی آپ کا تجربہ ہم سے شیئر کرنا چاہیں، کیونکہ آپ نے پوری زندگی بہت سفر کیے ہیں خدا کی ذات کی تلاش میں، تو کوئی بات آپ کے دل میں جو ہم سے شیئر کرنا چاہیں، اگر آپ کی صحت طبیعت اجازت دے تو آلسو آپ معذرت چاہوں گا ذرا بولنے میں دقت ہے دانت کی وجہ سے، تو پھر انشاءاللہ میں کروں گا. جی ٹھیک ہو گئے. ہمارے این خان صاحب جو ہے، یہ ہمارا کون سا نمبر ہے جی؟ این خان صاحب یہ ہمارے کون سے ممبر ہیں جی؟ کیا آپ اپنا تعارف کروائیں گے جی؟ جی صاحب خدا کی سلامتی ہو. میرے پاس ادھر نا سگنل کا کوئی پرابلم ہے،
آواز بھی کٹ کٹ کے آ رہی ہے. اچھا جی، اچھا میں سمجھ گیا جی، ٹھیک ہو گیا. آپ جو آپ کی اسکرین پہ ہماری تصویر آ رہی ہے نا سب کی، اس کی جگہ پہ اپنی تصویر کو کلک کریں. جب آپ کی تصویر اسکرین پہ بڑی ہو جائے گی تو جی پھر زوم پہ تھوڑا لوڈ کم آئے گا اور وہ کم نیٹ ورک یوز کرے گا. تو اپنا مائک جو ہے اس کو آپ ابھی اپنا کیمرہ جو ہے اس کو اپنا اپنا جو پکچر آپ اس کو فرنٹ پہ لیں. تو جی ہمارے سعودی عرب سے بھی ایک ممبر یہاں پر تشریف لا چکے ہیں اور دوسرے ایک اور تشریف لا چکے ہیں میرے دوسرے گروپ پہ. تو ان کا ویسے یہ سوال حضور سے ہے، لیکن اس کا جواب میں آپ کو اپنی بصیرت کے حساب سے آپ کو گوش گزار کر دوں گا. یہ ہمارے ممبر فرماتے ہیں جی کہ عطا صاحب خان جناب حضرت زہر علیہ السلام سے میرا سوال ہے کہ خدا کی بادشاہت کی تعلیمات کیا ہم پاکستان میں پھیلا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کی کیا کوششیں ہیں. تو جی ہم پاکستان میں بہت سارے ایسے ممبران ہیں جو اپنے اپنے حلقہ احباب میں اپنی کوششوں کے مطابق وہ خدا کا یہ پیغام پھیلا رہے ہیں. ان کی آئے دن روحانی مشاہدات، ان کی جو کوششیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں. تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں، خدا کی ذات جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو یہ خوشخبری جو ہے وہ پھیل رہی ہے بڑی ہی برکتوں کے ساتھ. تو اگر سورج خان صاحب اس بارے میں کوئی جواب دینا چاہیں، اس بات پہ کچھ اپنا کامنٹ پیش کرنا چاہیں تو از آلسو ویلکم. جی بہت شکریہ. تو بھائی میں صرف یہی کہوں گا جی اس سوال کے اوپر کہ اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ مشکلات ہیں، پیغام آپ نہیں دے سکتے، تو سب سے بہتر ہے آپ سوشل میڈیا کا سہارا لیں اور اپنی شناخت کو چھپائیں اور لوگوں تک پیغام پہنچائیں، کیونکہ پیغام پہنچانا بھی بہت ضروری ہے اور اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے، کیونکہ جتنی دیر تک آپ بچے رہیں گے پیغام دوسروں تک پہنچتا رہے گا. تو یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ کو جنگ کرنی پڑے گی، جہاد کرنا پڑے گا، خون کی مال کی قربانی دینی پڑے گی. یہ خدا کی بادشاہت کا دور ہے. اس میں جو سب سے بڑا کارنامہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے دل اس وقت زمین کے اوپر ہے، مسیح زمانہ اس وقت زمین کے اوپر ہے. اور آج سے پہلے انسانی تاریخ کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے مشن کو اس طریقے سے نہیں چلایا. ان کے جو حالات و واقعات تھے وہ انہیں اس چیز سے دور لے جاتے تھے. تو آج کا جو زمانہ ہے اس میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ مسیح جو ہے خدا کی ذات نے ان سے کہا ہے کہ میں تیرے سے خوش ہوں، تو نے میرا کام کر دیا. تو یہ پہلی خوشخبری ہے، کیونکہ یہاں سے اب جو تعلیمات آگے جائیں گی وہ پوری دنیا میں اور پھر پوری کائنات میں پھیلیں گی. تو آپ اس میں ذریعہ بنیں، ضرور بنیں، اور کوشش کریں کہ آپ کا وہ جو ذریعہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ دیر تک قائم رہ سکے. تو اس میں اپنی شناخت کو چھپائیں، اپنی احتیاطی تدبیر کریں اور خدا کا پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے آپ پوری دنیا میں پہنچائیں. کسی بھی زبان میں دیں، کسی بھی قوم کو دیں. آپ ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک مخصوص لوگ، تب جو نہیں سننا چاہتا اس کو آپ بے شک نہ سنائیں، کیونکہ خدا نے اور بہت سارے لوگ چنے ہوئے ہیں جو ان کو آلریڈی پیغام دے رہے ہیں اور وہ ماہر بھی ہیں، ان کا تجربہ بھی ہے. تو خدا کی ذات دے رہی ہے. اگر آپ کوئی اور زبان جانتے ہیں تو آپ بے شک اس قوم کا انتخاب کر لیں جو زبان آپ جانتے ہیں. اگر آپ کی انگلش اچھی ہے یا کوئی اور زبان اچھی ہے تو پلیز آپ اس کا انتخاب کریں. تو یہ جی میری رائے تھی کرنی سی. تو بہت شکریہ تھا میرا خیال ہے یہ جواب رہے گا. جی بہت شکریہ سورج خان بھائی. خدا کی ذات آپ کو اسی طرح سے سرسبز و شاداب و زرخیز رکھے، آپ کے دل و دماغ، آپ کی روحانیت کو. اور بالکل میں آپ کی بات سے تائید کرتا ہوں جی. اور جو لوگ ہمارے جو ممبران ہیں جو حق تعالیٰ کی نئی تعلیمات دنیا میں پھیلا رہے ہیں، وہ اپنی روحانیت پر بھی
ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जब तक किसी शख्स के अपने रूहानी मुशाहिदात उसकी सॉलिडेरिटी को सामने ना रखें, तो चूंकि ये फॉलन वर्ड है, तो यहाँ पे लोग जो है वो उस शख्स की बात को अ, उस वक़्त शायद उतनी तरजीह नहीं देते। तो लेकिन ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जब एज़ लॉन्ग जो वी शेयर द मैसेज ऑफ गॉड। तो हमारे जो नए मेंबरान हैं, उनमें से अक्सर बेशतर के तो रूहानी मुशाहदात ऐसे हैं कि वो हमें भी हैरान कर देते हैं कि खुदा की ज़ात इनसे कितना इंटेंसिवली मिल रही है, इनको बराह रास्त रहनुमाई दे रही है। तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपका ब्रदर सुनील खान साहब। तो मुझे ये मालूम हो रहा है कि आधा घंटा हो चुका है, बल्कि सॉरी 5 मिनट 48 सेकंड्स है जी, अभी ये सेशन खत्म हो जाएगा, रिकॉर्डिंग इसकी चल रही है। तो मेरे ख्याल से हम हजूर का आज रिप्लाई ना आने की बायस हम इस प्रोग्राम को इस एक सेशन पे ही ख़त्म कर देंगे। शायद किसी मसरूफियत की वजह से हजूर आप आज ज्वाइन नहीं कर पाए। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर किसी मेंबर की कोई बात कोई करना चाहे, कोई बात पूछना चाहे, बताना चाहे, तो मोस्ट वेलकम। अगर कोई हमें से दुआ करना चाहे, तो हम उस दुआ के साथ आज की नशिस्त को कंक्लूड कर देते हैं। आप मेंबर इस बारे में क्या फरमाते हैं? जी तो भाई, अगर किसी का सवाल नहीं है जी, तो फिर इस सेशन को आज यहीं पे ख़त्म कर देते हैं जी। तो खुदा ने चाहा तो जी इतवार वाले सेशन में फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। जी ठीक है जी। एन खान साहब, आप और कोई सवाल कोई बात पूछना चाहें हमारे इंडिया से जो? जी खुदा की सलामती, खुदा की जी सलामती हो। मैं अतर साहब इधर ना कोई सिग्नल प्रॉब्लम है, बड़ी आवाज कट कट के आती है आपकी। तो मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं आप। तो मैं सुनना ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि अभी मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ हुजूर की शरीयत की भी दूसरी तालीमात। तो जरा मुझे ना सुनना जरा थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे मेरे इल्म में इजाफा हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। खुदा की ज़ात आपको उसी तरह आपकी ये जो बसीरत है, रूहानी बसीरत, इसमें और शौक और ज़ौक़ पैदा फरमाए जी। और हम आमीन हर ज़िंदगी आमीन जी। सीखते जाएँ जी, खुदा की मोहब्बत में हमने सीखते ही जाना है सारी ज़िंदगी। नसीब साहब, आपकी कोई बात, कोई दिल में कोई बात शेयर करना चाहें, कोई शेर जो हम हमारे दिलों को खुदा की तरफ और अ, मोहब्बत में ले आए, कोई आप, अगर आपका माइक ऑन हो सके, अगर आप अवेलेबल हो बात करने के लिए, तो वरना हम फिर दुआ करते हैं आज। जी दुआ किया जाए। जी ठीक हो गया जी। जी रमजान भाई, आज की फिर हम नशिस्त जो है उसको खत्म करते हैं, आज की मीटिंग को। तो अभी ये 2 मिनट की दुआ होगी। तो आज आपका कोई भी सवाल या कोई बात आप हजूर से पूछना चाहते हो, तो वो आप बराह रास्त मैसेज कर दीजिएगा, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा जी। तो बहुत शुक्रिया। अ, तो आज हम सब जी एक साथ सच्चे वालिदैन, हमारे आसमानी वालिदैन के हुजूर दुआ करते हैं कि उसके मसीह ज़ुबां के नाम पे, उसके दिल के नाम का वास्ता दे के मुझसे दुआ करते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ तमाम मोह मकां के सच्चे वालिदैन, ऐ मोहब्बत को जन्म देने वाले खुदा, ऐ हमारी पहली और आखिरी मोहब्बत, तू हमारे दिलों में अपनी चाहत के सिवा किसी भी बुत को, किसी भी पत्थर को, किसी भी दीवार को गिरा दे। तू हमारा दिलो जान से वो सहारा, वो उम्मीद बन जाए, हमारी वो तमन्ना बन जाए, जिसकी तकमील, जिसकी ख्वाहिश के लिए हम सारी जिंदगी तेरी मंशा पे चलते रहे। और ऐ सच्चे वालिदैन, हमें तौफीक अता फरमा कि हम तेरे दिल हज़रत ज़ाहिद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मसीह ज़मां के नक्शे कदम पे चल सके, उन जैसा बन सके, उनकी नेचर, उनकी फितरत अपने दिल में ले आए।
وہ تیرا دل ہے، تیرے دل کی ترجمہ ہے، تو ہم ان کی زندگی کے ترجمہ بن جائیں۔ ہم جہاں جائیں تیری محبت، اے سچے والدین ہمیں ان چند ہزار لوگوں سے لاکھوں اربوں خربوں میں لیا، تاکہ پوری دنیا کو ہو مقام میں تیرے دل سے آنے والی تعلیمات ہر دل کو تیری محبت سے روشن کر دیں۔ سچے والدین ہماری دعا کو اپنے دل کے نام سے قبول فرما، اور جتنے لوگ تیری تعلیمات پڑھ رہے ہیں اے ہمارے والدین ان کو اپنا دیدار نصیب فرما، جب تو چاہے، آمین جب تو دیکھے یہ وقت ٹھیک ہے، اس وقت اپنے وقت میری ہر نعمت کا، تیری ہر مہربانی کا تہ دل سے شکریہ ہے سچے والدین خدا رب العالمین۔ آمین۔ تمام ممبران کی تشریف آوری کا بہت شکریہ جی۔ خدا کی ذات نے چاہا تو ہم اتوار کو سنڈے کی جو زوم میٹنگ ہے اس میں ملیں گے جی، پاکستان کے دوپہر 3 بجے کا، 4 بجے کا شام کا وقت ہوگا، تو آپ سب پر خدا کی سلامتی جی۔ جی بہت شکریہ جی، خدا کی جی سلامتی۔ خدا حافظ خدا اللہ حافظ جی، حافظ۔ خدا حافظ جی، خدا حافظ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔